13 سال کی ایک بچی جس کا تعلق حیدرآباد یعنی کراچی کے قریب علاقے سے ہے، وہ اسکول کی دوسری منزل سے چھلانگ نیچے مارتی ہے اور اسی وقت جان کی بازی ہار جاتی ہے۔ پورا اسکول سیل کر دیا جاتا ہے، چھٹی دے دی جاتی ہے، اسکول کا لائسنس کینسل کیا جاتا ہے، تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دی جاتی ہے اور اس بات کا پتہ لگانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ آخر 13 سال کی بچی نے اتنا بڑا قدم کیسے اٹھایا۔ اور پھر اچانک سے اس بچی کا ہر آنکھ کو نم کر دینے والا، ہر آنکھ کو اشک بار کر دینے والا خط سامنے آتا ہے، اور اس خط میں وہ اپنے ماں باپ سے جس شدید نفرت کا اظہار کرتی ہے اور وہ بتاتی ہے کہ وہ کس طرح سے مجبور ہوئی اس خودکشی کو کرنے کے لیے، آج اسی کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی۔ السلام علیکم مائی سوشل میڈیا فیملی، امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ حفظ و امان سے ہوں گے، خوش باش ہوں گے۔ یہ جو انسانی رویے ہوتے ہیں نا، ہمارا معاشرہ اتنا ٹاکسک ہو چکا ہے کہ جو ایک رپورٹر ہوتا ہے اس کا فرض ہوتا ہے کہ آپ کو ہر طرح کے واقعے کو رپورٹ کریں۔ آج میری آنکھیں اس لیے نم ہیں کہ یہ واقعہ ہوئے 2 دن گزر گئے ہیں، مگر ایک یوٹیوبر بھی سامنے نہیں آیا جس نے آپ کے ساتھ اس طرح کے واقعے کا ذکر کیا ہو۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے آپ کے سامنے سو کالڈ بیانیہ بنایا ہوا ہے، کیونکہ وہ آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ماں باپ کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ماں باپ اگر آپ کو زندہ زمین میں درگور کر دیں، آپ کو زندہ زمین میں گاڑ بھی دیں، تو ماں باپ ہمیشہ صحیح ہوتے ہیں۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر کبھی بچے غلط ہو سکتے ہیں تو ماں باپ بھی کبھی غلط ہو سکتے ہیں، اگر بچے کبھی صحیح ہو سکتے ہیں تو ماں باپ بھی صحیح ہو سکتے ہیں۔ مطلب یہ تو انسانی رویے اور ان کے ساتھ کیے گئے سلوک کے اوپر منحصر ہوتا ہے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، ظہیر پری کیس میں بھی ایسا ہی ہوا۔ جب وہ لڑکی اپنے گھر سے بھاگی تو اس نے اپنے ساتھ ہوئے مظالم کا ذکر کیا، لیکن آپ نے دیکھا کہ میرے خلاف ایک محاذ کھڑا کیا گیا۔ اس کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کے بیچ میں کتنے سارے لوگ آج ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ اب ایسا ہی واقعہ حیدرآباد میں پیش آیا ہے، جو میں آپ کو منو ان بتاؤں گی، جہاں جا کر مرضی اس کی آپ ریسرچ کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں ہوتا کیا ہے۔ حیدرآباد کا ایک اسکول ہے جی، اور اس اسکول کے اندر 6 کلاس کی لڑکی ہے۔ اب یہاں پر میں آپ کے سامنے ایک اور پوائنٹ رکھنا چاہتی ہوں۔ پری کو جو لوگ کہتے ہیں وہ 14 سال کی ہے، اس کو جو لاسٹ ڈے وہ شیلٹر ہوم سے نکلی اور اپنے ماں باپ کے ساتھ گئی، اس کی فوٹیجز کو اور اس بچی کی تصویر کو ذرا دیکھیے، غور سے دیکھیے۔ یہ بچی ہے 13 سے 14 سال کی، نہ کہ وہ لڑکی ہے جو 17 سال کی، جس کو 14 سال کی بنانے کی غلط کوشش کی گئی۔ لیکن بہرحال ساتھ ساتھ چیزوں کو اگر میں آپ کو مینشن نہیں کروں گی تو آپ کیسے آبزرو کریں گے، یہ میرا فرض ہے آپ کو بتانا۔ اب یہ جو بچی ہے یہ 13 سال کی ہے، اور اسکول کے اندر 2nd فلور کے اوپر یہ کھڑے ہو کر کیا کرتی ہے، مبینہ پہلے خودکشی کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اس کے بعد یہ اچانک سے 2nd فلور سے کود جاتی ہے۔ جیسے یہ زمین پہ گرتی ہے، نیچے جا کے فرش پہ گرتی ہے، تو اس کے سر پہ شدید قسم کی چوٹیں آتی ہیں۔ اسی وقت اسکول کے اندر بھگدڑ مچتی ہے اور اسکول والے اس کو لے کر پہنچتے ہیں، مگر یہ لڑکی جاں بحق نہیں ہوتی اور اپنی جان کی بازی ہار جاتی ہے۔ اس کے بعد اس کا پوسٹ مارٹم کیا جاتا ہے۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس کا جو ڈی این اے ٹیسٹ ہے وہ بھی کر لیا جاتا ہے، تاکہ بہت سارے شواہد کو اکٹھا کیا جائے۔ اسی وقت اسکول کو سیل کر دیا جاتا ہے، اور اسی وقت ایک سربراہی کمیٹی جو ہے وہ تشکیل دی جاتی ہے، تحقیقاتی کمیٹی جو ہے وہ تشکیل دی جاتی ہے، جس کی سربراہی کر رہی ہوتی ہیں جی ایلینا راجپر صاحبہ۔ اب ایلینا راجپر جو صاحبہ ہیں، انہوں نے فوری طور پہ کوشش کی کہ اسکول کا جو لائسنس ہے وہ بھی معطل کروایا جائے، کیونکہ اتنا بڑا واقعہ پیش آیا۔ پہلے کہا جاتا ہے کہ ٹیچرز جو ہیں وہ پاس کھڑے تھے اور وہ دیکھتے رہے تماشا، اور اسٹوڈنٹس دیکھتے رہے، کسی نے اس بچی کو نہیں بچایا۔ اس کی ریزن بھی سامنے آئی ہے کہ یہ بات بھی غلط تھی، کیونکہ ٹیچرز سے جب تحقیقات کی گئیں تو ٹیچرز نے جو جواب دیا وہ یہ دیا کہ وہ جو بچی تھی وہ کھڑی تھی، اور ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ اتنے ڈینجرس پوائنٹ پہ اس لیے کھڑی ہے کہ وہ شاید کوئی ٹک ٹاک بنا رہی ہے، لیکن وہاں پر ایک ٹیچر ہیں جن کا نام ہے جی عمران۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ جب مجھے شک ہو گیا تھا کہ لڑکی اب اپنی جان لینے والی ہے، تو میں نے فوراً لڑکی کو پکڑنے کے لیے ایک دم سے اس کو اس کی سویٹر سے پکڑا، اس کی جرسی سے اس کو پکڑا، لیکن تب تک وہ لڑکی جو ہے وہ کود چکی تھی، اور اس کا جو سویٹر ہے اس کا ایک پیس جو ہے، ایک ٹکڑا جو ہے وہ میرے ہاتھ میں آ چکا تھا۔ میں اس پیس کو دیکھ رہا تھا، لیکن وہ بچی زمین پہ جا کر اپنی جان گنوا چکی تھی۔ پھر اس کے بعد آپ کو میں نے بتایا کہ اسکول کا لائسنس جو ہے وہ معطل کیا گیا، 3 دن کی اسکول میں چھٹی دے دی گئی، تحقیقات ہوتی رہیں، اور فائنلی جو ہے اس بچی کے جو کلاس فیلوز تھے ان سے بھی پوچھا گیا۔ بچی کے کلاس فیلوز اور ان کے رشتہ داروں نے بتایا کہ وہ بہت ہی زیادہ حساس طبیعت کی مالک تھی، ہمیشہ اداس پریشان رہتی تھی، اور ہمیشہ اس بات کی شکایت کرتی تھی کہ اس کے والدین اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے۔ لیکن
ابھی بھی تحقیقات مکمل نہیں ہوئی تھیں۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اس کے بعد جناب اس بچی کے والدین کا پتہ لگوایا جاتا ہے۔ بچی کے والدین جو ہیں اوبویسلی ایف آئی آر درج کرنی تھی، تو جناب بچی کے جو والد ہیں ان کا نام ہے مختار ناریجو، اور یہ محکمہ ریونیو کراچی میں اسسٹنٹ رجسٹرار ہیں، یہ اس کی جاب کرتے ہیں۔ اب لڑکی کا ڈی این اے بھی ہو گیا، اور جو ان کے بچی کے وارثین یعنی اس کے جو والدین تھے وہ اس کی ڈیڈ باڈی کو لے کر اپنا جو ان کا آبائی علاقہ تھا وہاں پہ چلے گئے، اور منگل کو انہوں نے بچی کی تدفین بھی کر دی۔ لیکن پھر اچانک ایسا کیا ہوا کہ ہر دل دہل اٹھا، اور وہ تھا اس بچی کا خط۔ اس بچی نے اس خط کے اندر جو اپنی خودکشی کی وجہ لکھی ہے، اس میں کچھ چیدہ پوائنٹس ہیں، میں آپ کو وہ بھی پڑھ کے سناتی ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کا جو خط ہے لفظ بلفظ میں آپ کو وہ بھی پڑھ کے سناؤں گی۔ بچی نے کہا، میرے والدین میرے ساتھ بالکل بھی اچھا سلوک نہیں کرتے تھے، مجھے ہمیشہ سے فیل ہوتا تھا۔ بچی نے کہا 24 گھنٹے میرے ماں باپ مجھے پنچ کرتے رہتے تھے، 24 گھنٹے میرے ماں باپ جو ہے وہ مجھے تانے دیتے رہتے تھے۔ بچی نے کہا مجھے یہاں تک کہ اپنے بھائی کے ساتھ کھیلنے کی اجازت تک نہیں تھی، جب بھی میں اپنے بھائی کے ساتھ کھیلتی تھی مجھے مارا جاتا تھا اور مجھے میرے بھائی سے الگ کر دیا جاتا تھا۔ وہ کہتی ہے کہ میرے ساتھ اتنا ناروا سلوک کیا جاتا تھا کہ میری جو چھوٹی بہن ہے اس کے ساتھ ٹھیک سلوک کیا جاتا تھا، لیکن میرے ساتھ نہیں کیا جاتا تھا۔ ٹھیک ہے، میں سمجھ سکتی ہوں کہ اگر وہ بچی تھی اور وہ اتنا زیادہ فیل کر رہی تھی شاید اس میں تھوڑی بہت ایگزیجریشن بھی ہو، لیکن بچہ جو ہوتا ہے اس کے جذبات کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ بچہ اتنی چھوٹی عمر میں جو محسوس کرتا ہے ویسا ہی وہ کہہ دیتا ہے۔ وہ کہتی ہے میرے والد اور میری والدہ بے جا سختی کرتے تھے اور مجھے بہت مارتے تھے۔ وہ کہتی ہے کہ ایک دن میری اور میری بہن کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی۔ یہ اس کا ایک بچگانہ ظاہری مطلب بچی ہے تو وہ اسی پوائنٹ آف ویو سے لکھے گی۔ اس نے لکھا کہ میری طبیعت بھی بہت زیادہ خراب تھی، میری بہن کی طبیعت بھی بہت زیادہ خراب تھی، لیکن اس کو تو چھٹی کروا دی گئی مگر مجھے چھٹی نہیں کروائی گئی، مجھے مار مار کے بھیجا گیا۔ اس میں بات بھیجنے کی نہیں ہے، بات فیلنگ کی ہے کہ میرے ساتھ ایکویلٹی نہیں کی جا رہی، میرے ساتھ وہ سلوک نہیں کیا جا رہا۔ یہ خط پڑھتے ہوئے میری آنکھوں میں اس لیے آنسو تھے کہ مجھے بھی پری کی وہ باتیں یاد آئیں جب وہ بتاتی تھی کہ کس طرح سے میرے گھر میں میرے ساتھ کیا سلوک ہوتا تھا، جب وہ بتاتی تھی کہ کس طرح سے میں 17 سال کی تھی اور میری 2 بہنوں کی عمر جو ہے وہ مجھ سے اتنی چھوٹی تھی کہ دونوں کو مجھے ہی پالنا پڑتا تھا، ان کے پیمپرز بھی مجھے، گھر کے کام کاج بھی مجھے کرنے پڑتے تھے، سب کچھ میں کرتی تھی، پھر بھی میرے ساتھ ناروا سلوک کیا جاتا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پری کی والدہ نے جو اپنا خط شیلٹر ہوم میں جمع کروایا تھا اس میں انہوں نے خود لکھا تھا کہ میری بیٹی اپنے بالوں کو نوچتی تھی، میری بیٹی جو ہے وہ اپنی پرسنل ہائیجین کا خیال نہیں رکھتی تھی، میری بیٹی جو ہے وہ ٹکڑوں کو کاٹتی تھی، بیڈ شیٹس کو کاٹتی تھی۔ یہ ایک آپ کو عام اور نارمل ذہن کی نشانیاں لگتی ہیں کیا نارمل ذہن کے لوگ جو ہیں وہ اس حد تک پہنچ جاتے ہیں کہ ان کو گھر میں بڑا اچھا ماحول مل رہا ہوتا ہے، وہ اچانک جاتے ہیں اور کود جاتے ہیں یا اچانک گھر سے بھاگ جاتے ہیں؟ کیا آپ کو لگتا ہے یہ نارمل سرکمسٹانسز میں ہوتا ہوگا؟ یہ میرے ہاتھ میں اس وقت بچی کا خط ہے، میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں۔ اس میں وہ لکھتی ہے کہ میرے والدین مجھ پہ بہت زیادہ سختی کرتے تھے۔ پھر وہ کہتی ہے میرے والدین اور بہنیں میرے ساتھ کھانا تک نہیں کھاتے تھے۔ اب آپ سوچیں کہ ایک چھوٹی سی بچی جس کی عمر ابھی 13 سال ہے وہ اس وقت کیا محسوس کرتی ہوگی جب اس کو اپنے ساتھ بٹھا کے کھانا نہیں کھلایا جاتا ہوگا، یا جو بھی اس کے جذبات ہوں گے اس کو کلیریفائی نہیں کیا جاتا ہوگا، اس کو کلیئر نہیں کیا جاتا ہوگا۔ ایسے حالات میں نے لوگوں کے ساتھ دیکھے ہیں۔ پھر وہ کہتی ہے کہ جب میں اوپر جاتی ہوں تو والدہ ڈانٹتی ہیں، اور بھائی کے ساتھ کھیلتی ہوں تو بھی مجھے منع کیا جاتا ہے، تو بھی مجھے مارا جاتا ہے، اور جب میری بہن ٹیب دیکھتی ہے تو اس کو کچھ نہیں کہا جاتا، اور جب میں دیکھتی ہوں تو پھر مجھے شدید ڈانٹا جاتا ہے۔ میں مانتی ہوں کہ والدین کی کوئی غلط انٹینشن نہیں ہوگی، چلو جی میں مان لیتی ہوں کہ والدین جو ہیں بچوں کے اوپر سختیاں بھی کرتے ہیں، لیکن آپ اندازہ کر لیں جتنے بھی پیرنٹس اس وقت مجھے سن رہے ہیں کہ بچوں کو کس طرح سے انہیں لے کر چلنا چاہیے، کس طرح سے ان کو اپنے رویے ٹھیک کرنے پڑیں گے۔ یہ اب پچھلی صدی کے بچے نہیں ہیں جو آج کے دور میں چیزوں کو برداشت بھی نہیں کرتے، اور آج کے بچے جو ہیں آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا کے کتنے کلوز ہیں، کتنے آئیڈیاز آتے ہیں ان کو۔ پھر وہ کہتی ہے جب میری بہن جو ہے وہ کھانا کھانے سے انکار کرتی ہے تو والدین کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، اسے پیار بھی کرتے ہیں، اسے کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جب میں منع کرتی ہوں تو مجھے ڈانٹتے ہیں۔ اس کے پیچھے ایک نفسیاتی چیز یہ ہے، اس کے پیچھے ایک لاجک یہ ہے کہ بچہ جو ہوتا ہے نا وہ آپ سے بار بار ناراض ہوتا ہے، یا بار بار آپ کے ساتھ نخرے کرتا ہے، یا کہتا ہے میں نے یہ نہیں کھانا۔ اس کے پیچھے اصل بات وہ نہیں ہوتی، اصل بات یہ ہوتی ہے کہ وہ آپ سے محبت چاہ رہا ہوتا ہے، آپ سے اٹینشن چاہ رہا ہوتا ہے، جو آپ اس کو اگر اس وقت ڈانٹیں گے ماریں گے تو وہ آپ سے باغی ہو جاتا ہے۔ پھر بچی اپنے خط میں لکھتی ہے کہ میری ماں ہر وقت مجھ پہ تانے کستی رہتی ہے اور والد مجھے ہر وقت ڈانٹتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے مجھے دونوں سے نفرت ہو گئی ہے۔ کتنی ایک باریک لائن ہے کہ ایک 13 سال کی بچی کہہ رہی ہے کہ مجھے اپنے دونوں والدین سے نفرت ہو چکی ہے۔ بچی نے خط کے آخر میں لکھا کہ ان ساری وجوہات کی وجہ سے میں خودکشی کرنا چاہتی ہوں مگر مجھ میں طاقت نہیں ہے۔ یہ وہ ورڈز ہیں جنہوں نے مجھے توڑ دیا،
جن کو سوچ کے میں حیران پریشان تھی کہ کیا کہا اس نے. لطیف آباد کا جو تھانہ ہے وہاں پر ایک پولیس افسر ہیں, انہوں نے اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پہ یہ بتایا ہے کہ جی جو ان کے رشتہ دار ہیں انہوں نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے, اور جو اسکول میں بچے ہیں انہوں نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ وہ بہت حساس تھی, وہ ہر وقت پریشان رہتی تھی, وہ اپنے گھر کے ماحول سے راضی نہیں تھی. اب کیا ہوگا؟ اب یہ ہوگا کہ ماں باپ آرام سے کہہ دیں گے کہ ہاں بس ٹھیک ہے ہم نے کوشش کی. کیا وہ اپنی اصلاح کریں گے؟ وہ اچھے لوگ ہوتے ہیں جو کسی واقعے سے سبق لیتے ہیں, وہ اچھے لوگ ہوتے ہیں جو اس وقت میرا ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے اور وہ اس سے سبق سیکھیں گے, اپنے بچوں کے ساتھ اگر ایسا کر رہے ہیں تو کرنا بند کر دیں گے. لیکن کچھ ایسے بھی ہوں گے جو جاہل ہوں گے, کچھ ایسے بھی ہوں گے جو فوراً آ کے کہیں گے ہاں 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 تم نے تو یہ کیا, تم نے تو وہ کیا. مطلب وہ بلیم گیم سے باہر نکلیں اور اپنے آپ کو ٹھیک کریں. میں آپ کو پھر کہہ رہی ہوں, جو بچے اپنے گھروں سے بھاگتے ہیں, جو بچے خودکشی کے خیالات سوچتے ہیں اور جو بچے خودکشی کر لیتے ہیں, ان کے گھروں کے ماحول نارمل نہیں ہوتے, ان کی ذہنی حالت نارمل نہیں ہوتی, کیونکہ جس بچے کو آپ ہیلدی انوائرمنٹ پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں وہ ایسی سوچ کبھی سوچ ہی نہیں سکتا. باری ہے آپ لوگوں کی, بتائیے مجھے آپ کو کیا لگتا ہے یوٹیوبرز نے اس پورے ٹاپک کو کیوں کور نہیں کیا؟ آپ کو کیا لگتا ہے تھوڑے دن پہلے ایک باپ نے غیرت کے نام پہ اپنی ہی بیٹی کو محض لو میرج کرنے کے جرم میں عدالت کے احاطے میں گولیاں مار کے بھون دیا تھا. اب یہ کچھ ہی عرصہ پہلے کی بات ہے, یہ جب ظہیر پری کا کیس بھی ساتھ ساتھ چل رہا تھا, تو اس وقت کا یہ واقعہ ہے. اس وقت بھی یوٹیوبرز نے آپ کو رپورٹ کیوں نہیں کیا تھا؟ کیا ایک رپورٹر کو ایسا ہونا چاہیے کہ وہ اپنی مرضی کا مواد تو آپ کو بتائے, لیکن جسے وہ خود سننا نہیں چاہتا, جسے وہ خود دیکھنا نہیں چاہتا, تو وہ تو خود ذہنی مریض ہوا, وہ تو خود ذہنی بیمار ہوا, جو معاشرے کو بتا ہی نہیں رہا کہ معاشرے کا ناسور کیا ہے, جو معاشرے کو بتانا ہی نہیں چاہتا کہ اصل پرابلم کہاں ہے اور اس کو ڈائگنوز کرنا ہے. ایک جگہ پہ اگر جوہر کا پانی اکٹھا ہو جائے تو اوپر سے پانی آپ ہٹاتے جاؤ اور نیچے سے وہ جہاں سے وہ ابل رہا ہے, جہاں سے اس کا پائپ ہے, اگر آپ اس کو ٹھیک نہیں کرو گے تو وہ تو ابلتا رہے گا. آپ اوپر سے چاہے لاکھ وائپر مارتے جاؤ, چاہے آپ اس کو اٹھا کے ایک سائڈ سے پھینکتے جاؤ دوسری سائڈ پہ, اس کا کبھی علاج نہیں ہو سکتا. یہی گٹر مائنڈ اور یہی سوچ ہے ہمارے یوٹیوبرز کی, معذرت کے ساتھ. یہ میری سوچ ہے, آپ کو کیا لگتا ہے یہ کامنٹ سیکشن میں بتائیے. میرا دل آج بہت دکھا, بہت دکھا. اور جب میں معاشرے کی ان چیزوں کے اوپر بات کرتی ہوں تو میں چپتی ہوں, اور میں اس لیے چپتی ہوں کیونکہ میں سچی بات کرتی ہوں, لیکن میں سچ کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑ سکتی, چاہے اس کے لیے مجھے کچھ بھی سہنا پڑے. اب آپ لوگوں کی باری ہے, کامنٹ سیکشن میں آئیے, میں پرسنلی آپ کو جواب دوں گی. مزید خبریں, ولاگز, انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بان.